پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال سے عمل کرتے ہیں. چودھری یوسف ہیں ضلع جہلم سے. یہ کہتے ہیں کہ جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئے تو وہ فوراً ایمان لے آئے، لیکن ان کا ایمان اس حد تک ایک دم سے کیسے اتنا مضبوط ہو گیا کہ انہوں نے فرعون کو دھمکیوں اور سزاؤں کو پرے کا اہمیت نہ دی؟ میرے بھائی ایمان نام ہی اسی کا ہے. یہ بندہ حیران اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایسا کیوں، یہ حیران اس لیے ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ بیہائنڈ دا ریزن کیا تھا، ٹھیک ہے، کیوں ایسا ہوا. اصل سوال یہ ہے، صحیح. اصل سوال یہ نہیں کہ وہ کیوں، اصل سوال یہ ہے کہ وہ ایک دم اتنے مضبوط مسلمان کیسے ہو گئے. یہ ان پر اللہ کا احسان تھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مطالعہ کریں، اللہ آپ کو توفیق دے اور اس پڑھنے کی سعادت دے، تو آپ دیکھیں گے کہ مشرکین و کفار میں جنہوں نے آپ کی توہین کی اور ذاتی حملے کیے یا ذاتی جملے کسے، انہیں ایمان نصیب نہیں. جو آپ کے مخالف رہے، جنگیں بھی کی، لیکن ایک مخالف کی طرح ان کی عزت میں فرق نہیں آنے دیا. ایک مخالف سمجھا، ایک مخالف لیڈر سمجھا، وہ مسلمان ہو گئے. بدر میں حضور کے خلاف لڑے اور پھر انہیں ایمان بھی نصیب ہو. انہوں نے توہین نہیں کی تھی. آپ قرآن کریم کو دیکھیں غور سے تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ مقابلے کے لیے آئے تو ان کو امیدیں تو فرعون سے وابستہ تھی، اور انہوں نے کہا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین. بھئی اگر ہم جیت گئے تو بادشاہ سلامت، پھر ہم انعام کے حقدار ہوں گے، ہمیں انعام آپ کی شان اور اس کے مطابق. یہاں علماء یہ لکھتے ہیں کہ جادو سے دولت پیدا ہوتی تھی، یہ فرعون سے کیوں مانگ رہے ہوتے؟ کیوں مانگتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. یہ جو لوگوں میں وہم ہے کہ جادو سے یہ کر دیا، تو یہ بڑے جادوگر تھے مانے ہوئے، تو پیسہ تو فرعون سے مانگ رہے. لیکن جب مقابلے کے لیے میدان میں آئے تو انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے، ورنہ پہلے مانا. یہ وہ جانتے تھے اگر جادوگر بھی ہے تو بہت استاد ہے یار، جس نے فرعون کو مصیبت میں ڈال دیا اور ہمیں بھی آنا پڑا. انہوں نے ادب سے گزارش کی کہ حضرت ہم اپنا کمال دکھائیں گے یا آپ مہربانی، ہمیں اجازت ہے یا آپ کریں گے. یہ جو ادب تھا اس نے انہیں نور ایمان عطا کر. سبحان اللہ. میری جو سمجھ ہے، سبحان اللہ. انہوں نے نبی کا ادب کیا، انہیں نور ایمان. اور ایمان جب آتا ہے تو وہ یہی ایمان ہے. ایمان جب آتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس 50-50 ہے نا کہ تکلیف ہوئی تو نہیں، کچھ نہ ہوا تو پھر کر لیں گے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ صحیح ایمان نہیں ہے، کمزوری ہے. ایمان اسی کا نام ہے. پھر کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے. اچھا، دوسری عجیب بات جو اس بندے نے غور نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان اس درجے کا تھا کہ آخرت ان پہ منکشف ہو گئی. انہیں کوئی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پتہ تھا، انہیں کوئی برزخ کا پتہ تھا، قیامت کا پتہ کوئی نہیں تھا. لیکن جب فرعون نے سزا سنی، انہوں نے کہا بے وقوف، تو یہاں میں سولی دے دے گا، دیکھ آخرت میں کیا ہو رہا ہے، وہاں ہماری عزت ہوگی، اللہ میں شہداء میں داخل کرے گا، ہم پر انعام فرمائے گا، ہمارے لیے جنتوں کے دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. یہ جب ایمان نبی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہبی طور پر، عطائی طور پر علم کا سمندر نبی کے قلب سے مومن کے قلب میں آ جاتا ہے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. صبح کا سورج نے انہیں جادوگر دیکھا، اسی سورج نے ڈوبتے ہوئے انہیں شہید دیکھا. نہ یار ان کے پاس نماز کی فرصت تھی، نہ انہوں نے کوئی سیکھی، نہ انہوں نے کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی ذکر اذکار کیے. وہ جو ادب کیا تھا نا اللہ کے نبی کا، وہ ضائع نہیں گیا. موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے نہر سے نکالے گئے، فرعون اس کا خاندان بیٹھا تھا. فرعون نے کہا ضرور اسرائیلیوں نے بچہ پھینکا ہوگا، قتل کر دو. تو اس کی بیوی نے کہا نہیں، اور اب بیوی اس کی بے اولاد تھی. فطری طور پر اسے معصوم بچہ، پھر اللہ کا نبی اور رسول تھا، اس کے چہرے پہ وہ جلالت، وہ نور، روشنی اسے پیارا لگا. تو اس نے کہا کہ
کہ اساں ینفعنا، یار یا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ معصوم بچے کو کیوں قتل کر؟ کتنا پیارا بچہ ہے۔ اب اسے نہیں پتہ تھا نبی ہے، محبت آئی، وہ اسلام پر مری، مسلمان ہو گئی۔ فرعون سارا زور لگاتا رہا لیکن اسے یعنی سبحان نبی اللہ، کا ادب سبحان و اللہ، احترام کیا بات، وہ اجر دے جاتا۔ اجر دے گیا۔ بارگاہ رسالت میں دیکھ لو، جنہوں نے زبانی توہین کی، یا طعنے کسے، یا آپ کی ذات کی بے عزتی کرنے کی کوشش، انہیں اسلام نصیب نہیں، ورنہ مخالفت جو کرتے رہے لیکن احترام قائم رکھا، وہ مسلمان ہو۔ بالکل ٹھیک، تو میاں ایمان نام ہی اسی کا ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو پھر صرف ایمان ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، واصف علی ہے ملتان سے۔ یہ کہتے ہیں خوابوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جھوٹا خواب سنانا گناہ ہے؟ کیا خوابوں کی تعبیر سے واقفیت ضروری ہے؟ حدیث شریف میں ایک فیصلہ ملتا ہے اس بارے میں ٹھیک ہے، کہ اچھا خواب آئے تو الحمدللہ کہہ کر کروٹ بدل کر سو جاؤ، صحیح، برا خواب آئے تو لا حول ولا پڑھو اور اپنی بائیں طرف تھوک دو اور بھلا کر سو جاؤ، کیونکہ آپ نے خوابوں پہ عمل نہیں کرنا، ظاہر واضح شریعت پہ عمل کرنا۔ صحیح، خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو اچھی خبر دی جاتی ہے تو وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، خوبصورت خواب ہے، اچھا اللہ کا شکر ادا کرو، آپ جانے اللہ جانے، لوگوں پر اسے سنانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کا تو معاملہ نہیں، آپ کا اور اللہ کا معاملہ۔ ٹھیک بات، تو کوئی خراب آتا ہے تو یقیناً شیطان نے آپ کو بہکانے کی، یا ڈرانے کی، یا دھمکانے کی، فرمایا لا حول پڑھو اور بائیں طرف تھوک دو، دفع ہو جائے گا اور آپ سو جاؤ، بھول جاؤ اس صحیح، کیونکہ ہماری زندگی یا ہمارا طرز عمل یا ہمارا عقیدہ خوابوں پر نہیں، حقائق پر ہے، بالکل ٹھیک، خوابوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اب رہا علم تعبیر، یہ سب کے لیے کہاں ضروری ہے بھائی، اللہ پاک جسے چاہے دے دیتا ہے، یہ کوئی ایسا علم نہیں جو کسبی ہو، یہ وہبی علم ہے، اللہ پاک جسے چاہے اسے تعبیر دے دیتا ہے، اور وہ لیکن یہ ضروری نہیں، وہ قابل عمل نہیں ہوتا، ظاہر شریعت کا حکم جو ہے وہی قابل عمل ہے، عمل آپ نے اس پہ کرنا، لہذا اس معاملے میں خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یعنی یہ کسبی علم نہیں ہے، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے کہ یہ جو عموماً ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے بہت سارے اونٹ دیکھ لیے یا آپ نے بارش ہوتی دیکھ لی، اندازے لگائے تو یہ سب اندازے لوگوں ہیں کے کہ پھر وہ اندازے ہیں، کوئی ان کا اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اچھا، لوگوں کے اندازے، اتنا عرصہ گزر گیا، یہ اس نے دیکھا تو یہ ہوا، اس لیے یہ جو دیکھے گا یہ ہوگا، ایسی فلاں نے یہ دیکھا تو یہ ہوا تھا، اس لیے جو بھی یہ دیکھے گا یہ ہوگا، تو اس طرح کے انداز بہت سا پانی دیکھیں گے تو بہت سی دولت ہے، یہ آ جائے گی، یہ انداز یہ ہیں۔ محنت سے اور جائے جو گی، عملی زندگی نہیں کچھ نہیں نہ کرتے، عموماً انہیں خواب زیادہ آتے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، جو صرف سوچتے رہتے ہیں یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی، تو عمل کرتے کچھ نہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے نا جی کہ خواب دیکھنے والوں کے لیے راتیں چھوٹی ہو جاتی اور خواب کی تعبیر پانے والوں کے لیے دن چھوٹے ہو جاتے، تو خواب کی تعبیر میں نکلیں، خواب مت دیکھیں۔ بالکل صحیح حضرت جی، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے، آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں آپ ایس ایم ایس کر دیجئے۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے، 033349555021، اور اسی طرح سے اپنا سوال ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔